نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے 12 بیانات اس سلسلے میں ہو چکے ہیں۔ پچھلے بیان میں ہم نے غزوہ بدر کے متعلق عرض کیا تھا کہ کس طرح اللہ پاک نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی اور کافروں کو شکست عطا فرمائی۔ اسی طرح سن 2 ہجری کا ایک اور واقعہ غزوہ بنو قینقاع بھی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبائل تھے، ایک بنو قریظہ، ایک بنو قینقاع اور ایک بنو نذیر، اور یہ یہودیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا کہ یہ ایمان والوں کا ساتھ دیں گے، لیکن ان تینوں قبائل ہی نے باری باری جو ہے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ وہ آگے انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ یہاں بنو قینقاع کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ انہوں نے بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے اور مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے مہینے میں بنو قینقاع قبیلے کے پاس گئے، ان کے بازار میں گئے اور آپ نے ان کو دعوت دی کہ دیکھو تم نے بدر کا حال تو دیکھ لیا ہے، وہ لوگ تو کافر تھے، مشرک تھے، اللہ کو نہیں جانتے تھے، تم اہل کتاب ہو، تم جانتے ہو اور میری آمد کی ساری خبریں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں اور تم اچھی طرح جانتے ہو، لہذا ایمان لے آؤ، ایمان کو قبول کر لو۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو بدر کے واقعے کا عرض کر رہے ہیں کہ وہ قریش اور مشرکین کی اس طرح ہار ہوئی، وہ لوگ جنگ نہیں جانتے تھے، لیکن ہم تو جنگ کے معاملے میں ماہر ہیں اور ہمیں لڑنا بہت اچھی طرح آتا ہے، اور انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قلعے کا محاصرے کا حکم دیا کہ وہ قلعہ جس میں یہ پورا قبیلہ آباد تھا، وہ قلعے کے محاصرے کا حکم دیا۔ 15 دن تک قلعے کا محاصرہ رہا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے تھک ہار کر سلنڈر کر دیا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اسی اثنا میں رئیس المنافقین آیا اور اس نے درخواست کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی جان کو بخش دیا جائے اور ان کو اجازت دے دی جائے کہ یہ یہاں سے چلے جائیں، ان کا قتل نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور وہ سب کے سب شام کی طرف چلے گئے۔ اسی طرح یہ 2 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ وہ بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ کس طرح بالکل سادہ انداز میں، کسی قسم کی رسم و رواج اور بیجا رسومات نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی اپنا پیغام لے کر پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور حضرت علی ہی سے پوچھا کہ تمہارے پاس شادی کے لیے کیا انتظام ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک گھوڑا اور زرہ ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑا رکھ لو اور زرہ بیچ دو، اور اس کے بعد وہ زرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 450 درہم میں خریدی اور بعد میں وہ پیسے بھی حضرت علی کو واپس ہدیہ کر دیے، اور وہ پیسوں ہی سے مہر کی ادائیگی اور شادی کے انتظامات ہوئے۔ سن 3 ہجری کے اہم واقعات میں غزوہ احد بھی ہے۔ اس سے پہلے غزوہ بدر کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے کہ کس طرح مشرکین کو شکست ہوئی تھی اور ہر گھر میں ماتم مچا تھا اور ہر طرف سے انتقام کی صدائیں بلند ہونے لگی تھیں۔ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو واقعہ بدر سے متاثر نہ ہوا ہو۔ کسی کا باپ قتل ہوا، کسی کا بیٹا قتل ہوا، کسی کا بھائی قتل ہوا اور کسی کا کوئی دوسرا عزیز۔ تو پھر جو سردار اس وقت میں رہ گئے تھے وہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمیں مسلمانوں سے اس کا بدلہ لینا چاہیے، لہذا انتقام کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ اور وہ جو غزوہ بدر میں ابو سفیان کا قافلہ جو عرض کیا گیا تھا سہولت سے مکہ پہنچ گیا، وہ تجارت
تجارت کا ایک بڑا قافلہ تھا، اس میں بڑے بڑے لوگوں کی مال لگائے گئے تھے، تو وہ تجارت سے جو نفع ہوا اس کو بھی جو ہے جمع کر کے غزوہ احد کے لیے رکھا گیا کہ ہمیں اس سے بدلہ لینا ہے، تو وہ فنڈ بھی خاص طور پر اس کے لیے رکھ دیا گیا، اور مشرکین نے تیاری شروع کی اور 3000 کا لشکر تیار کر لیا، جس میں 3000 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے اور 700 زرہ پہنے ہوئے سپاہی تھے، اور ابو سفیان کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے اور مکے ہی میں تھے، جب ان کو یہ خبر ملی کہ اس طرح کی تیاری چل رہی ہے، تو انہوں نے اپنا ایک قاصد کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچایا، قریش اور مشرکین اس طرح کی تیاریاں جو ہیں آپ سے بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ قاصد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق صحابہ کو جمع فرمایا اور صحابہ سے مشورہ کیا اور ان کی رائے معلوم کی کہ کیا کرنا چاہیے۔ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہتے ہوئے دفاع کیا جائے اور مدینے میں رہ کر ہی ان کا مقابلہ کیا جائے، جس میں بڑے بڑے صحابہ بھی شامل ہیں، جبکہ پرجوش صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر مدافعت کرنے کو دشمن ہماری بزدلی سمجھے گا، لہذا مدینے سے باہر نکل کر اس کا مقابلہ کیا جائے۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر نکل کر ہی مقابلہ کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ 1000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ مدینے سے نکلے، لیکن ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ جنگ نہیں ہے، اگر ہم اسے جنگ سمجھتے تو ساتھ دیتے، تو وہ 1000 میں سے 300 لوگ جو ہے واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے متعلق تمام تر تیاریاں اور پلاننگ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جنگوں اور ان میں آپ کی دفاعی اور اقدامی تدابیر کا اگر آپ گہرائی سے جائزہ لیں تو آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ مکے کی وادیوں میں بکریاں چرانے والا امی کیسے جنگی چالیں کہاں سے سیکھیں، یہاں تک کہ کافر بھی اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں سے تھے۔ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے آپ نے اہم مورچوں پر قبضہ کر لیا اور صف بندی اس طرح کی کہ تھوڑے افراد سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑ پر متعین کر دیا تاکہ پیچھے سے حملے کا خطرہ نہ رہے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا اور انہیں تاکید کر دی کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم کسی صورت میں بھی یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ یہ 50 کے دستے کے ذمے یہ ذمہ داری دی گئی کہ چاہے ہماری فتح ہو چاہے ہماری شکست ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ جب تک میں نہ کہہ دوں تمہیں اس جگہ سے نہیں ہٹنا ہے۔ پھر سن 3 ہجری میں شوال کی 7 تاریخ کو اور ہفتے کا دن ہے، سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی لڑائی شروع ہو گئی، اور ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، علی ابن طالب ہیں، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسری جانب خالد بن ولید ہے، عمرو بن عاص ہے، ابو سفیان ہیں اور صفوان ابن امیہ ہیں۔ مسلمانوں کے اندر شہادت کا جذبہ کوٹ
کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس موقع پر 2 صحابہ نے دعائیں کی اور وہ دعائیں کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عبداللہ بن ابی جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ دونوں ایک طرف ہو گئے اور کہنے لگے کہ آؤ ہم مل کر دعا کریں، ایک دعا کرے دوسرا آمین کہے، اس لیے کہ یہ جلدی قبول ہوگی کہ ایک دعا کرے گا اور دوسرا اس پر آمین کہے گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور آنسوؤں کی برسات میں عرض کیا، اے اللہ، جب جنگ کا میدان گرم ہو تو میرا مقابلہ کسی ایسے کافر سے ہو جو بڑا بہادر اور غضبناک ہو، میں دیر تک اس سے لڑتا رہوں یہاں تک کہ میں اس پر غالب آ جاؤں اور اسے قتل کر دوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہا۔ اب حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور بڑے خشوع و خضوع سے اللہ کے سامنے عرض کیا کہ اے زندگی اور موت کے مالک، میرا بھی مقابلہ کسی غضبناک اور زور آور مشرک سے ہو اور میں بہت دیر تک لڑتا رہوں یہاں تک کہ وہ مجھے شہید کر دے اور پھر وہ میرے ناک کان کاٹ لے، تاکہ کل قیامت کے دن جب میں تیرے دربار میں پیشی ہو اور تو مجھ سے پوچھے اے میرے بندے تیرا یہ حال کیوں کر ہوا، تو میں عرض کروں اے میرے جسم و جان کے مالک، میرے ناک اور کان کاٹے گئے تیرے لیے، میرے ہونٹ پھاڑے گئے تیرے لیے، میری آنکھیں نکالی گئیں تیرے لیے اور میری گردن کاٹی گئی تیرے لیے، مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بات سن کر کہہ دے کہ میرے بندے واقعی تو سچ کہتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے دوست کی دعا قبول ہو چکی ہے اور اس کی لاش کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے کہ اس کے ناک کان کاٹ لیے گئے۔ اور یہ جذبات صرف یہ 2 صحابہ کے نہیں تھے بلکہ جو وہاں موجود تھا وہ سب شہادت کا متوالا تھا، وہ سب ایمانی جذبات سے لبریز تھے، ان میں سے کوئی موت سے خوف زدہ نہیں تھا بلکہ ہر ایک موت سے آنکھیں لڑانے والے تھے۔ وہ باتوں کے کھلاڑی نہیں تھے، وہ عمل کے بادشاہ تھے، وہ اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لیے پھرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لہراتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو اسے لے اور اس کا حق ادا کر دے؟ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دشمن کے منہ پر مارو، کوئی کافر بچنے نہ پائے اور کوئی مسلمان اس سے مارا نہ جائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس کا حق میں ادا کروں گا، اور پھر واقعی انہوں نے اس تلوار کا حق ادا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ وہ جدھر بھی جاتے صفوں کو درہم برہم کر دیتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پر وحشی نے چھپ کر حملہ کیا اور اس کا مارا ہوا نیزہ ان کی ناف سے باہر نکل آیا اور آپ شہید ہو گئے، اور پھر ان کے بھی جسم کے ٹکڑے کیے گئے اور یہاں تک کہ ان کا کلیجہ نکالا گیا۔ ہندا نے جو ہے آپ کے کلیجے کو چبایا۔ یہ سارے مناظر احد کے میدان میں ہوئے اور مسلمان اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے رہے، اور اسی اسنا میں یہ ہوا کہ مشرکین ڈر کے میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور ان کی عورتیں جو مردوں کو غیرت دلانے کے لیے ساتھ آئی تھیں وہ بھی جو ہے بھاگتی ہوئی نظر آئیں۔ ایسا محسوس ہوا کہ لڑائی ختم ہو گئی اور دشمن میدان سے منہ پھیر گیا، لیکن حقیقت میں یہ ایک دشمنوں کی چال تھی، ایسی چال جس نے جنگ کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ مجاہدین اسلام بھاگتے ہوئے دشمن کو چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، اور غضب یہ ہوا کہ وہ پہاڑی جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں، اور ان سے یہ کہا تھا کہ تم یہاں سے اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک کہ ہم نہ کہہ دیں چاہے
چاہے شکست ہو، چاہے فتح ہو، چاہے ہمارے قتل کر دیا جائے، لیکن وہاں سے بھی یہ لوگ ہٹ گئے، حالانکہ ان سے کہا گیا کہ حضور نے منع فرمایا ہے، تو انہوں نے کہا آقا کا حکم جنگ تک تھا، اب جنگ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اسی اثنا میں حضرت خالد بن ولید نے وہ علاقہ جب خالی دیکھا تو وہاں سے جو ہے آ کر زوردار حملہ کر دیا، اور مسلمان گویا چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پھنس کر رہ گئے۔ ایسی افراتفری پھیلی کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ہی ٹکرانے لگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نے جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں بدل دیا، اور مشرکوں کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ ختم کرنے کا عہد کر لیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت آپ کو ایک پتھر لگا جس سے نیچے کا دندان مبارک شہید ہو گیا، آپ کا ہونٹ کٹ گیا، ایک پتھر لگا جس سے پیشانی لہو لہان ہو گئی، آپ اپنے چہرے انور سے خون پوچھتے جاتے اور فرماتے تھے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے تر کر دیا اور جو ان کو ان کے رب کی طرف بلاتا تھا۔ خود کی کڑیاں آپ کے اندر پھنس گئیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے خود کی ایک کڑی کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر اتنے زور سے کھینچا کہ کڑی کے ساتھ ان کا دانت بھی گر پڑا، دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت بھی اس کے ساتھ آ گیا، لیکن دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ ان کے دانتوں کے گرنے سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے حسن میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ ان کے حسن میں اور اضافہ ہو گیا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر ایسی ضرب لگی کہ آپ کی آنکھ نکل کر آپ کے رخسار پر آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اسی جگہ کر دیا اور آنکھ ایسی اچھی ہو گئی جیسے پہلے تھی، بلکہ اس سے بہتر آپ کو دکھنے لگا۔ غرضیے کی محبت اور جانثاری کی ایسی مثالیں غزوہ احد میں قائم ہوئی کہ جس کی مثال پیش کرنے سے زمانہ قاصر ہے۔ جب آپ کو ہر طرف سے مشرکوں نے گھیر لیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے لیے اپنی جان کو فروخت کرتا ہے؟ تقریباً 10 جانثار صحابہ آپ کے سامنے آ گئے اور سب ایک ایک کر کے شمع رسالت پر قربان ہو گئے۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ سامنے کر دیا اور تیروں کو روکنا شروع کیا، یہاں تک کہ ساری انگلیاں زخموں سے لہو لہان ہو گئیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور تیروں کی بارش کو اپنے کمر پر روک لی، ان کی پیٹھ چھلنی ہو گئی، مگر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دی۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر گر پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو میرے قریب لے آؤ۔ لوگوں نے ان کو اٹھا کر آپ کے سامنے لٹا دیا اور پھر ان کی جان اس حالت میں نکلی کہ ان کے رخسار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر تھے اور یوں عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں سامنے کھڑے ہو کر دشمن پر تیر چلاتے رہے اور آپ ایک ایک تیر ان کو اپنے دست مبارک سے عنایت فرماتے رہے اور ارشاد فرماتے رہے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، اسی طرح تیر چلاتے رہو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں تھے، اسلامی جھنڈا ان کے مضبوط ہاتھوں میں تھا۔ ابن قیمیہ نے ان پر ایسا برچھا مارا جس سے ان کا دایاں ہاتھ کوہنی سے کٹ گیا، انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں اٹھا لیا، پھر اس نے بائیں ہاتھ پر بھی حملہ کیا اور بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا، انہوں نے اپنے سینے سے اس جھنڈے کو چمٹا لیا لیکن جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔
حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرنے لگے تو ان کے بھائی نے وہ جھنڈے کو تھام لیا اور جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے۔ ابن قیمہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا نعوذ باللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور اس خوفناک افواہ نے مسلمانوں کو 3 طرح کی جماعتوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ تھے جو ہمت ہار بیٹھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ اب لڑنے سے کیا فائدہ، اور دوسرے وہ تھے جن کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جینے کا کیا مزہ۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں جب کچھ لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو بول اٹھے کہ پھر ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے، ارے آؤ ہم بھی اپنے محبوب کی خدمت میں پہنچ جائیں۔ اور تلوار سوتے ہوئے مردانہ وار جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ جواب دیا کہ مجھے احد کے سامنے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنی بے جگری سے لڑے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ گئے اور بالآخر شہادت کا تاج پہن کر آقا سے پہلے عالم بالا میں پہنچ گئے۔ شہداء کو جمع کیا گیا تو ان کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ لاش کا پہچاننا مشکل تھا۔ جسم پر تلوار اور نیزے کے 80 سے زیادہ زخم تھے۔ بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تقریباً 14 محافظوں کے حصار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے اپنے حصار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ اور جب لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی خبر ملی تو وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نعرہ لگایا کہ مسلمانوں، ہمارے آقا زندہ اور سلامت ہیں۔ اس خبر سے مسلمانوں میں دوبارہ جماؤ پیدا ہوا، اور ابو سفیان نے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو سنا کر نعرہ لگایا کہ ہمارے پاس تو عزا بت ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ ہمارا سرپرست ہے اور تمہارا کوئی سرپرست نہیں۔ ابو سفیان اس کے بعد جو ہے واپس لوٹ گیا کہ آئندہ سال ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ بعد میں اسے خیال آیا کہ لوٹنے کا فیصلہ غلط ہے، کہ لوگ ہمیں تانا دیں گے، لوگ ہم سے کہیں گے کہ بڑی تیاری کے ساتھ تم گئے تھے کہ ہمیں مسلمانوں کو سبق سکھانا ہے، لیکن تم نے کیا کیا اور کوئی فائدہ تم نے اس سے نہیں اٹھایا۔ دوسری جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اگلے دن اعلان کیا کہ لوگ دشمن کے تعاقب کے لیے نکل کھڑے ہوں، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا کہ اس جنگ میں صرف وہی شریک ہو سکتا ہے جو کل اس جنگ میں شریک تھا۔ اللہ اکبر! کیا عجیب اللہ کا حکم ہے اور کیسی حالت میں اللہ کا حکم ہے، لیکن صحابہ کی جانیں ساری اطاعت، فرمانبرداری، تابعداری پر قربان کہ زخموں سے چور ہیں۔ 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں اور ان کو ابھی دفن بھی نہیں کیا گیا ہے، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جسے زخم نہ لگا ہو اور اس جنگ سے متاثر نہ ہوا ہو، لیکن اس حکم کی تعمیل میں ہر مسلمان کھڑے ہو گیا اور تیار ہو گیا۔ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس نے زخموں کا بہانہ بنایا ہو یا تھکاوٹ کا بہانہ بنایا ہو اور چلنے سے انکار کر دیا ہو۔ یہ زخموں سے چور لوگ چلتے چلتے مدینے سے 8 میل امراء الاسد کے مقام تک پہنچ گئے، اور وہاں انہوں نے 3 دن قیام کیا۔
اور مشرکوں پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخفف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔ کہ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی۔ اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اور تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مؤمن ہو۔ تو غزوہ احد میں 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جن کا کلیجہ نکال کر ہندا نے چبانے کی کوشش کی۔ اسی طرح اور بڑے بڑے صحابہ ہیں، سب کے بارے میں عرض کرنا تو بہت مشکل ہے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی غزوہ احد میں ہوئی۔ آپ معذور تھے، پیر سے لنگڑے تھے، بچوں نے بہت منع کیا کہ آپ نہ جائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر وہ بھی حاضر ہوئے اور یہ تمنا کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے لنگڑے پیر سے جنت میں چلوں اور پھروں۔ اور غزوہ احد میں آپ کو بھی شہادت نصیب ہوئی، اور جب آپ کی لاش کو اونٹ پر رکھ کر لانے کی کوشش کی گئی تو جب مدینے کی طرف کرتے تو اونٹ آگے نہ بڑھتا، احد کی طرف کرتے تو اونٹ آگے بڑھ جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا انہوں نے گھر سے نکلتے وقت کچھ بات کی تھی؟ تو کہا ہاں، یہ دعا کر کے نکلے تھے، اللہم لا تردنی علی اہلی، اے اللہ اب مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لوٹائیے۔ اسی وجہ سے یہ اونٹ اس رخ پر نہیں چلتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو صبح ہی ایمان لائے اور ظہر سے پہلے وہ شہید ہو گئے۔ نہ کوئی نماز ابھی انہوں نے پڑھی ہے اور نہ کوئی اور کام ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے شہید ہو گئے اور اللہ پاک نے ان کو بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ قریش کے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں فرمایا جاؤ سعد ابن ربی کو دیکھو، ڈھونڈ کر لاؤ کہاں ہیں۔ تو زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا، ایک ایک بندے کو سیدھا کرتا جاتا، پلٹا کر دیکھتا جاتا، تو اس میں مجھے سعد ابن ربیع بھی مل گئے کہ زندگی کی رمق تھوڑی سی باقی تھی۔ نبی کا پیغام تھا کہ جب ڈھونڈ لو تو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ آقا پوچھ رہے ہیں کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام ہو اور آپ پر بھی سلام ہو، اور آپ سے عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور میری قوم انصار کو میرا یہ پیغام دے دینا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معمولی تکلیف پہنچ گئی اور تم
میں سے کسی کی آنکھ بھی ابھی جھپک رہی ہو اور ایک فرد بھی زندہ ہو تو یاد رکھو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کچھ عذر پیش نہیں کر سکتے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میرا سلام کہنا اور کہنا اللہ ہماری اور پوری امت کی طرف سے آپ کے احسانات کا بہترین بدل عطا فرما۔ آقا نے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے، جب تک زندہ رہا اللہ اور رسول کا وفادار رہا اور اسی حالت میں اس نے وفات پائی۔ بہرحال غزوہ احد کا واقعہ مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی، جس کے نتیجے میں جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ غور کیجئے کہ ایک حکم کی خلاف ورزی پر اتنی بڑی سزا جو ہے مسلمانوں کو بھگتنا پڑی۔ آج ہم ہر قدم قدم پر اپنے آقا کی تعلیمات اور ارشادات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ذرا سوچئے کہ پھر کیسے ہم اپنی ہاری ہوئی جنگ کو فتح میں بدل سکتے ہیں، کیسے ہم سکون حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم دشمنوں کے تسلط سے بچ سکتے ہیں، کیسے ہم ظالموں کے ظلم سے بچ سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سینے سے لگایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور نبی کا سچا عاشق بنا جائے۔ انشاءاللہ بقیہ آئندہ قسط میں اللہ تعالی ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔